یہ بچپن میں حضور نبی علیہ السلام نے حضرت حلیمہ کو بھی نوازا، حضرت حلیمہ کو بھی نوازا. لکھا اس وقت حضرت حلیمہ کی بیٹی تھی شیمہ، ان کے لیے لکھا ہے کہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ یہ بکریاں چرانے جایا کرتی تھی. پتر ایک بار جس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، بس پھر وہ کسی نے لکھا تھا نا کی اعجاز نظر وچ تیری، جیڑا آوے او وک جاوے، او پھر وک گیا. اب جب سے حضور تشریف لائے، حضرت شیمہ کا دل ہی نہیں کرتا تھا بکریاں چرانے جانے کو، لیکن جانا تو پڑتا تھا نا. جزاک اللہ قبلہ. لیکن جانا تو پڑتا تھا، سب ڈیوٹی جو تھی وہ ہر روز کوئی ہیلے کوئی بہانے سوچتی کیا کروں کہ نہ جانا پڑے، میرا وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرے گا. لیکن ڈیوٹی از ڈیوٹی. وہ ایک دن لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں کہ حضرت شیمہ بکریاں لے کے گئی نہیں. اب حضرت حلیمہ دیکھ رہی ہیں لیکن خاموش ہیں. چلو انتظار کرتی ہوں، ہو سکتا ہے ابھی جائے ابھی جائے ابھی جائے. لیکن حضرت شیمہ جا رہی نہیں. جب کافی دن چڑھ آیا، سورج اوپر آ گیا، تو حضرت حلیمہ بول ہی اٹھی. فرمایا شیمہ آج بکریاں نہیں لے کے جا رہی. تو حضرت شیمہ عرض کرتی ہیں اماں مجھ سے اکیلے بکریاں نہیں چرائی جاتی، میرے ساتھ کسی کو بطور مددگار بھیجو. کہتے جی مدد والا عقیدہ کتوں کھڑے ہو، حضور تو بچپن میں بھی لوگوں کے مددگار تھے. حضرت حلیمہ نے کہا شیمہ بات کھول کے کرو، بات کیا ہے؟ والد تیرے بوڑھے ہو گئے، وہ تو جانے سے رہے، اور اگر میں جاتی ہوں تو یہ بتا گھر کے کام کون کرے گا، کھانا کون بنائے، بات کیا ہے، کھول کے بات. تو حضرت شیمہ کہتی ہیں اماں ایک دن آپ گھر نہیں تھیں تو میں آپ کی غیر موجودگی میں آپ سے پوچھے بغیر نا بھائی محمد پاک کو ساتھ لے گئی ہے، تو آپ کو پھر کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا. انہوں نے کہا اچھا بتا پھر کیا دیکھا. حضرت شیمہ کہتی ہیں اماں تجھے پتہ ہے باہر کتنی گرمی اور دھوپ ہوتی ہے، سارا دن جل جاتی ہوں. اماں جس دن بھائی محمد پاک علیہ السلام کو لے کے میں نے پہلا قدم باہر رکھا تو ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا. اماں جہاں جہاں گئی بادل ساتھ گیا. اس دن دھوپ نہیں لگی، دھوپ میں ہو کے بھی میں ٹھنڈ میں رہی. اماں نہ بادل پہلے آیا نہ بادل بعد میں آیا. میں سمجھ گئی شیمہ بادل تیرے لیے نہیں آیا، بادل ان کے لیے آیا ہے. اچھا ہیں اللہ اکبر ہیں یا رسول اللہ مرحبا زندہ. میں سمجھ گئی کہ حلیمہ شیمہ بادل تیرے لیے آیا. حلیمہ شیمہ بادل تیرے لیے آیا نہیں ہے. اچھا پھر کیا دیکھا؟ اماں میں بیٹھی تھی، بھائی محمد کریم محمد پاک علیہ السلام میری گود میں تشریف فرماتے. ایک عیسائیوں کا راہب گزرا، جب اس نے وہ منظر دیکھا کہ بادل سایہ کیے ہوئے، وہ آ گیا اور آ کے کہتا ہے اے لڑکی اگر تو اجازت دے تو میں بھی ان کو اٹھا کے کچھ برکتیں لے لوں. پہلے تو میں گھبرا گئی کہ کہیں میرے بھائی کو نقصان نہ پہنچائے. تو وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگا لڑکی گھبرا نہ، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ان کی حفاظت پہ فرشتے مامور ہیں. میں نے کہا اٹھا لو. اٹھا لیا. کبھی آپ کا جسم مبارک اپنے جسم سے مس کرتا، کبھی آپ کا قدم مبارک اپنے دل پہ رکھتا، کبھی آپ کا قدم مبارک اپنے سر پہ رکھتا، اور واپس میری گود میں رکھتے ہوئے مجھے کہنے لگا اے لڑکی یاد رکھنا ایک وقت آئے گا کہ یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے. حضرت ہیں جی بڑوں کے بھی بڑے کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. اچھا پھر کیا ہوا؟ اماں تو جانتی ہے کہ یہ بکریاں بڑی شریر ہوتی ہیں. اماں ایک بکری بھاگ جاتی، پکڑ کے لاتی ہوں تو دوسری بھاگ جاتی، دوسری پکڑ کے لاتی ہوں تو تیسری بھاگ جاتی، تیسری پکڑ کے لاتی ہوں تو چوتھی بھاگ. اماں سارا دن تھک جاتی ہوں ان کے پیچھے پیچھے بھاگ بھاگ کے. اور دوسرا اماں تجھے پتہ ہے سارا دن بھی کھاتی رہیں تو ان کا پیٹ بھرتا نہیں. لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں، جس دن بھائی محمد پاک علیہ السلام کے ساتھ تھی کوئی بکری نہیں بھاگی. اور وہ بکریاں جو سارا دن کھا کھا کے بھی رجتی نہیں تھی، کیا ہوا؟ تھوڑا تھوڑا گھاس کھایا اور پھر آ کے نا ایک ایک کر کے سامنے بیٹھنا شروع ہو گئی. پھر اماں سارا دن میں بھی بھائی کو دیکھتی رہی، بکریاں بھی بھائی کو دیکھتی رہی. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ،
खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी, वाह वाह तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी, वाह वाह। और फिर कमाल कर दिया किसी ने हजरत, उसने कहा है जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, ए जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं और उन पे उंगलियां। हजरत उधर अगर देख के कटी हुई तो उंगलियां, इधर बगैर देखे इल्मुद्दीन ने सर दे दिया। हजरत सब बगैर देखे, बगैर। और ये भी याद रखना हजरत, उथे औरतां कुर्बान हुई सन, इथे मर्द कुर्बान हुए। ये है फर्क हुस्ने यूसुफ और हुस्ने मोहम्मद पाक अलैहिस्सलाम। औरतों का कुर्बान हो जाना कोई होता रहा है हजरत, इतने कईयां ते कुर्बान हुई, लेकिन ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं और उन पे उंगलियां। उथे वेख के भी लथियां ते उंगलियां, और इथे बगैर वेखियां ही सिर दे चढ़िया। इल्मुद्दीन ने दे दिया, मुमताज कादरी ने भी दे दिया। मुमताज हुसैन कादरी, मुमताज हुसैन का पुत्र। ये लब्बैक 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 या रसूल, ताजदारे खत्मे नबूवत। और पुत्र ये सिर्फ ना एक पैर असी अगे नहीं वधन दे, वध के तो देखो फिर हम तो मायल बकरम हैं कोई साया नहीं। तो देखो बात पुत्र जाती कहाँ तक है। ये हमने बुजुर्गों से उलमा से सुना है कि जब वो सजा हो गई ना हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह को, जज ने फैसला करने के बाद अपनी वो निब तोड़ दी है। तो जो अहले दिल थे उनको कहाँ सुकून आ रहा था कि साढ़े होंदे इल्मुद्दीन फांसी चढ़ जाएगा। तो नीचे तो बड़ा जोर लगा लिया, बस नहीं लगा हजरत। वो आपस में मुशावरत हुई कि भाई थल्ले ला लिया हूँ, जरा उत्ते जोर लाइए। और हम ही लोगों को ये वज़ाइफ बताते हैं कि भाई अगर कोई बंदा बेगुनाह कह दो तो वो सूरह यूसुफ जो है ना वो उसका आमिल बन जाए, तिलावत करे। नहीं कर सकता किसी मुत्तकी बामल आलम दीन या हाफिज कुरान की बारगाह में अर्ज़ करे, हुजूर रोज़ मेरे को एक बारी पढ़ चढ़ाया कर, या किसी को बुलवा के उससे सुन ले, तो अल्लाह सूरह यूसुफ की तिलावत की बरकत से रिहाई का एहतमाम फरमा। तो उन्होंने कहा भाई उन्हें थे भी अप्लाई करिए, ठीक है। फिर दूसरी बात ये हुई है, पता नहीं भाई इल्मुद्दीन वो नाजरा भी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, और अगर पढ़े हैं तो किसी औरत से पढ़े हैं या किसी कारी साहब से पढ़े हैं, मारूफ पढ़े हैं, मजहूल पढ़े हैं, तजवीद के साथ पढ़े हैं, तजवीद के बगैर पढ़े हैं, हा में, खौ में, कौ में, का में, दौ में, दा में, तौ में, ता में फ़र्क कर लेंगे कि नहीं करेंगे, जा में, ज़ा में, वो में फ़र्क करेंगे कि नहीं करेंगे। तो फिर इस तरह करते हैं कि ये ड्यूटी भी हम ही ले लेते हैं, रोज़ जाके हज़रत गाजी इल्मुद्दीन को कुरान सुनाया जाए। जेलर से इजाज़त मांगी, ज़ाहिर है जी वो भी मुसलमान ही था, उसने इजाज़त दे दी। अब जितने बुजुर्ग थे ना इनमें हाफिज कुरान सिर्फ हुजूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह। जो बातें बाहर हुई वही बातें आके अंदर भी हुई। इल्मुद्दीन ये फ़ज़ाइल लिखे हैं सूरह यूसुफ के। और फिर दूसरा मसला ये है कि पता नहीं आप नाज़रा पढ़े हैं कि नहीं, तो इसलिए रोज़ मैं आके आपको सूरह यूसुफ या कोई ना कोई सुनाया करेगा तो आपने बस सुननी है। उन्होंने कहा जनाब मैं सुनांगा, करो तिलावत। अब हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाहि ताला ने तिलावत शुरू की। माशाल्लाह स्टेज उलमा से भरा पड़ा है। मेरे नहीं इल्म में कि कितने यहाँ हाफिज़ कुरान मौजूद हैं, तो अगर कोई हाफिज़ कुरान मौजूद है तो वो बखूबी इस बात का इल्म रखते हैं कि हज़रत जी लोया हाफिज़ भी हुए ना, लोया भी, बस थोड़ी सी तवज्जो हटने की देर है, साथ ही कोई ना कोई ख़ता सरजद हो जाती है। बड़ा पक्का तवज्जो नहीं ना रही हज़रत, तवज्जो। अब ज़ाहिर है हुजूर पीर सैयद जमात अली शाह तिलावत फरमा रहे थे और सामने हज़रत वो हीरा बैठा था जो हुजूर की नमूस पे कुर्बान होने जा रहा था। वो कफ़ीयत बनी थी हज़रत, बस वो थोड़ी सी तवज्जो कहीं हटी। तो हमने बुजुर्गों से सुना है कि वो या ज़बर को ज़ेर या ज़ेर को ज़बर पड़ गए। तो वो हुजूर गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह अर्ज़ करते हैं, हुजूर सैयद भी हो और अल्लाह दे वली भी हो, लेकिन पढ़न अल्लाह दा कलाम रहे हो।
اور یہ کلام ایسا ہے کہ زبر یا زیر ادھر ادھر ہوئی تو مفہوم بدل گیا. تو ذرا توجہ فرمائیں کہ آپ نے زبر کو زیر پڑھ دیا. پہلے تو اس بات پہ حیرانگی ہوئی کہ ہم تو یہ سوچ کے آئے تھے پتہ نہیں نادرہ بھی آندا کہ نہیں آندا. ہم تو یہ سوچے بیٹھے تھے پتہ نہیں نادرہ بھی آتا ہے کہ نہیں. اور یہ حافظ قرآن کی غلطی نکال رہا ہے. جب دیکھا تو غلطی بھی ٹھیک تھی. تو حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوچھتے ہیں وہ علم الدین وہ تو کتوں پڑھے ہے؟ وہ علم الدین ہے تو نے کدھر سے پڑھا ہے؟ تو حضور علم الدین آگے سرچ کرتے ہیں شاہ جی آپ نے تو پھٹیوں پر بیٹھ کر استادوں سے پڑھا تھا. علم الدین نے پڑھا بھی انہی سے ہے جن کے قلب مبارک پہ نازل ہوا ہے. علم الدین نے پڑھا بھی انہی سے ہے جن کے قلب مبارک پہ نازل ہوا. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائی کو ودو پیر گئی یارا کیڑے پاسے پہ گئے وہ سارے ایسا قربان جاؤں جی میں روح انور پہ میرا سارا کچھ قربان. یہ لعب دہن مبارک حضرت ایک صحابی ہیں ان کا نام تھا حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کی زوجہ ہیں ام عاصم ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ راوی ہیں. وہ جو بیان کرتی ہیں نا اس کا مفہوم ہے کہتی ہیں کہ ہم عتبہ کے نکاح میں 4 عورتیں تھیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم نا بڑی بڑی اعلیٰ خوشبوؤں کا اہتمام کیا کرتی تھی کہ ہماری خوشبو حضرت عتبہ سے بڑھ جائے. اللہ ہم نے کبھی حضرت عتبہ کو کوئی خوشبو لگاتے دیکھا نہیں. ہوتا ہے نا کوئی اندر کوئی عطر شطر کو لب بھی جائے کدی کیا لاندے نہیں کبھی صرف سمپل تیل لگایا کرتے تھے. لیکن جب حضرت عتبہ باہر نکلتے لوگ کہتے ہوئے خوشبو تے حضرت عتبہ دیئے. وہ کہتی جب ہم خوشبوئیں منگا کے تھک ہار گئی نا تو ایک دن آپ فرماتی میں نے حضرت عتبہ سے کہا کہ ہم نے بڑی بڑی خوشبوئیں لگا لی لیکن ہم آپ کی خوشبو سے بڑھ سکی نہیں. خوشبو بھی آپ کے پاس کبھی ہم نے کوئی پڑی نہیں دیکھی صرف تیل ہی آپ لگاتے ہیں. اب آپ بتائیں معاملہ کیا ہے. تو حضرت عتبہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی حیات ظاہری میں مجھے ایک دفعہ نا سرخ رنگ کی پھنسیاں پھوڑے نکل آئے. تو کہتے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رسول پاک نے فرمایا عتبہ کپڑے اتار کے آؤ. کہتے میں اس طرح حاضر ہوا کہ میں نے اپنا ستر چھپا لیا تو باقی میں حاضر ہو گیا. تو کہتے ہیں حضور نے نا اپنا تھوک مبارک میرے پیچھے بھی لگایا اور میرے سامنے بھی لگایا. تم جو پوچھ رہی ہو نا یہ کون سے عطر کی خوشبو ہے یہ حضور کے تھوک مبارک کی خوشبو ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. دیکھو نا روح مبارک پہ تو پیر میر علی شاہ نے بات ختم. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا. پتر آپ تو کسی کے جسم مبارک پہ اپنا لعب دہن لگا دیتے تو ایسی خوشبو آتی کہ بڑے بڑے عطر پیچھے رہ جایا کرتے تھے. بڑے بڑے عطر پیچھے رہ جایا کرتے. اس لیے صاحب آؤ اس پاس. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. وہ قرآن ہے نا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وہ جو عورتوں تھیں نا حضرت زلیخا کو تانا دیا انا لنراها في ضلال مبين. انہوں نے کہا اچھا پھر کل میرے گھر میں تمہاری دعوت ہے آ جانا ساری پتہ لگ جائے گا انا لنراها في ضلال مبين. وہ آ گئیں سیب دیا چھریاں دی. فرما تب کاٹنا ہے جب حضرت یوسف آئیں اور اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں. قرآن کہتا ہے حضرت یوسف تشریف لائے سیب ہاتھ میں چھریاں سیب پہ رکھ چکی ہیں
لیکن جب حضرت یوسف اپنے رخ سے حجاب اٹھاتے ہیں تو حسن یوسف میں محویت کا یہ عالم تھا کہ سیب تو نہیں کاٹے بلکہ کیا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وڑ بیٹھی ہیں انگلاں اپنی، اور پھر انگلاں وڑ کے ہے نہیں کہ ہائے ہائے وہی انگلاں وڑ لی ہیں، بلکہ آگے کیا کہتی ہیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، وہ اللہ دی قسمیں تے کوئی انسان ہے ان هذا الا ملک کریم، بلکہ ہے تو کوئی اللہ دا عزت والا فرشتہ ہے۔ وہاں پھر ہم عائشہ کہتی ہیں کہ وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی، اگر کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں۔ کیونکہ آپ خود فرماتی ہیں کہ میں ایک دن سی رہی تھی، ٹھیک ہے جی، اور کہتی میری سوئی گر گئی، تو کہتی اللہ کے رسول علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اس انداز کے ساتھ کہ چادر مبارک آپ کے روئے انور پہ تھی، کہتی میں نے سوئی تلاش کرنے کے لیے تھوڑی سی چادر نیچے ہٹائی تو آپ کے روئے مبارک سے جو نور نکل رہا تھا اس کی روشنی میں روشنی میں سوئی مل گئی ہے۔ یہ تھے پتر 2 دن صرف، اور اسی یہ حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ علماء یہود میں سے تھے، حضرت اب فرماتے جب نبی علیہ السلام مدینہ پاک تشریف لائے نا تو کہتے میں بھی دیکھنے کے لیے گیا، تو کہتے جیسے میں نے دیکھا تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا وہ ایڈا سونا چہرہ کسی سچے دہی ہو سکتا ہے، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے۔ پورا فیصلہ بات سج جائے تو شاید وہ اتنا خوش نہ ہوں جنہ صرف تیرے ایک دے سجن انہوں نے خوش ہونا۔ سونیاں لڑیاں تسی لائیاں اللہ تڑیاں قبول کرے، لیکن انہوں نے انتظار ہے اے والیاں لڑیاں کس دن لگنگیاں ہیں، اے چینہ والیاں نے اے مدینے والیاں نے، وہ چینہ والیاں نے اے سبھی کڑا ملاد ہویا کہ چینہ والیاں لگ جن تے مدینے والیاں نہ لگن۔ حضرت صاحب 4 پیسے ساڑھے کو آ جن تے اسی اپنا سارا کچھ ہی بدل جانے۔ حضرت صاحب کتھے اسی کنی دیر پیو دی سلب چ رہے وہ بھی گندی جگہ، پھر کنی دیر حضرت جی ماں دے رحم چ رہے وہ بھی گندی جگہ، 2 واری حضرت جی شرمگاہ چوں نکلے، ایک واری پیو دی چوں ایک واری ماں دی چوں، کی سی حضرت آندران چ پخانہ ہے، منہ چ بولی ہے تو تھوک ڈگدا ہے، پھپڑے چ بلگم ہے، رگاں چ خون ہے، بڑے مٹی دیاں، مسانے چ پیشاب ہے، جی پتے چ سفرائے تلی چ سودائے، پھر بھی سانو اللہ پاک کی کہندے نے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، وہ اپنے رب وال رجوع کرو، کیسا کریم رب، کیسا کریم رب، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، وہ اپنے رب وال پھرو۔ پھر اللہ کہہ رہے یا ایوہا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ انسان تینوں کیڑی شے نے تیرے کریم رب والو دھوکھے جو پا چھڑے۔ حضرت صاحب پورا فیصلہ با سجنا ایک پاسے اور تاڑا سجنا ایک پاسے۔ حضرت صاحب اینی خوشی ہوئے گی اللہ اور اللہ دے رسول نے جدو تسی سجو گی۔ بڑا پتر لوکاں لی سج لیا۔ میں کیونکہ بیٹا نہ تو میں کسی حوالے سے آپ کو مایوس کرنا چاہتا ہوں اور نہ میں باقی اسی حضرت صاحب سارے دن فون سندے رہنے ہیں تو یہ ساری عمر انہوں سج سج دس دے رہے تو جدو بندے مر جاندے نے تو بڑھیاں سانو فون کر کے مسئلہ کی پوچھ دیئے نے عدت فرض تے نہیں۔ پھر میں کہنا جا ہوئے بندیا ساری عمر ایدھے لی سجدہ رہے ہیں، تیرے لی 4 مہینے 10 دن اندر بہنوں تیار نہیں ہے، ایدھے لی سجے ہیں ساری زندگی۔ حضرت صاحب میں کوئی مایوسی یا آپ کے رشتوں میں کوئی درار نہیں ڈالنا چاہتا کہ میاں بیوی کے پیار میں کمی ہے، لیکن ایک حقیقت بتا رہا ہوں۔ سانو فون کر کے پوچھیا کی جاندہ ہے عدت فرض تے نہیں، لیکن حضرت صاحب سونے پاک رسول ساڑھے حضرت صاحب 14 سال پہلے کسی کے خواب و خیال میں بھی تھا کہ آپ نے اور میں نے بھی آنا ہے۔ حضور ادو بھی مکہ تے مدینہ پاک دیاں ہونا غاران چ نکیلے پتھران تے اپنی پیشانی مبارک رکھ رکھ کے تیرے تے میرے لی روندے ہوندے سن۔
اور اتنا روئے کہ قرآن اترا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور اسی ساری زندگی بیویاں لئی سجدے رہے، ساری زندگی وہ مگرو سانو مسئلہ کی پوچھدیاں نے عدت پرستے نے، میریاں بڑیاں مجبوریاں نے، یہ ہے وہ، لیکن قربان جائیے یہ، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے آگے بھی کیا ہونا ہے، فرماتے ہیں نزع روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہے، مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ،